براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2-3 جمعہ سے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ جو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں، انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی اور ہے جسے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اگر اس قربانی کو قرآن پاک کے مقدس صفحات پر درج نہ کیا گیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر اگر تفصیل سے بیان نہ کیا ہوتا تو اس کے حق ہونے پر، اس کے سچ ہونے پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا، اس کی حقانیت پر اور اس کی صداقت پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا ہے۔ جب سے اس عالم کون و مکان کو سجایا گیا اور حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر بسایا گیا، تب سے لے کر اس وقت تک نہ جانے کتنی داستانیں اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہوں گی۔ دوستی اور محبت کے انگنت واقعات ظہور پذیر ہوئے ہوں گے، ایثار اور قربانی کی لاتعداد داستانیں پہلے بھی آئی رہی ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں، تسلیم و رضا کا ایک ایسا واقعہ جس نے پچھلے تمام واقعات کو بے وزن کر دیا، ایثار اور قربانی کی ایک ایسی داستان جس نے پچھلے تمام داستانوں کو بے وزن کر دیا، دوستی اور محبت کی ایسی انمول نعمت جس نے پچھلی تمام دوستی اور محبت کے واقعات کو بے رنگ کر دیا، وہ واقعہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال اور لازوال قربانی کا ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے اگر ہم غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی پوری زندگی سرفروشانہ، مجاہدانہ، جرأت مندانہ واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے امتحانات طے کرنے پڑے، وہ کئی جمعہ سے ہم تمامی لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چاہے وہ نمرود کے دربار کا واقعہ ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر کا خود کا واقعہ ہو جس میں ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، گھر کو چھوڑنا پڑا، چاہے آتش نمرود کا واقعہ ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ تمام کی تمام آزمائشیں وہ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، پوری تاریخ انسانیت کو اگر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک ایسا واقعہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ کہنے اور سننے میں بہت آسان بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا۔ بہت آسان بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کتنا مشکل کام تھا، کتنا سخت امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، جس کی اکلوتی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں عطا کیا ہو،
بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہو، باپ کا لخت جگر ہو، نور نظر ہو، دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہو، میرے بھائیو اس کے بعد اللہ کا حکم آئے کہ ابراہیم اپنی اس اولاد کو میری راہ میں قربان کر دو، بہت مشکل کام تھا، وہ بھی اس وقت جب بیٹا ہونہار ہو، اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا ہو، ایسے وقت میں اپنے اولاد کو قربان کرنا کوئی مشکل کام تھا۔ لیکن میرے بھائیو، جس کے دل میں ایمان و یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، جسے خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، حکومت ہو، بادشاہت ہو، داد و تخت ہو، حتیٰ کہ انسان اپنی جان عزیز کی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، نہ صرف آمادہ بلکہ بے قرار کر دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بےتاب کر دیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے بھائیو، 23ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا۔ جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہونے لگے، اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ میرے خلیل، میرے دوست ابراہیم، تم اپنی سب سے محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کرو، میرے لیے قربان کرو۔ میرے بھائیوں، بہت غور و خوض کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتا ہے، اللہ رب العزت میرے لخت جگر کی قربانی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو پورا ایک خواب کا واقعہ سنایا، اور کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب دیکھے تھے، اب اس خواب کو اپنے اولاد کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ابا کیا خواب دیکھا ہے؟ کون سا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ انی اذبحک، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نے تمہیں قربان کر دیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تو یہ بتا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس رائے پر؟ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے، بیٹے تھے، اس ان کے سوال پر حضرت اسماعیل چاہتے تو کہہ دیتے کہ ابا میں مہلت مانگتا ہوں، 1 مہینے بعد غور کر کے آپ کو بتاؤں گا، ابا آپ خواب کی بنیاد پر مجھے ذبح کر دیں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہتے تو اپنے ابا سے سوال کر سکتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت اسماعیل چاہتے تو کہتے کہ ابا آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے ایک خواب کی بنیاد پر، لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل پر۔ جب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رائے پر حضرت اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ خاندان نبوت کے پروردہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گوشہ جگر تھے، حضرت ہاجرہ جیسی خدا ترس خاتون کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہی باپ والا خون، نبیوں والا خون، صاف شفاف خون حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رگوں کے اندر دوڑ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کہی کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے، تو کیا سوچتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب باپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی رائے پر
میں اپنی رائے دوں گا، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا لخت جگر انکار کر دے گا، آپ کا لخت جگر تأمل غور و فکر کی مہلت مانگے گا؟ نہیں ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ قربانی کریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، نافرمانوں میں سے نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل نے کتنا پیارا جواب دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5,500 سال پہلے اپنے لخت جگر سے فرمائی تھی، اللہ کو وہ زبان اتنی پسند آئی، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کریم کی آیت بنا کر کے نازل فرمایا کہ 1400 برس پہلے سے لے کر قیامت تک قرآن کریم کی آیت پڑھتی جاتی رہے گی۔ میرے بھائیو، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رائے پر حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر اس پوری امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ جملہ بھی بڑھا دیا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کی اس رائے پر، اپنے والد کی اس رائے پر بالکل بلا چوں چرا فرما دیا کہ ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جبکہ ان کے والد ایک غیر مومن تھے، غیر ایمان والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ بیٹا، تو جس کام میں لگا ہوا ہے، جس مشن کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اس مشن سے پیچھے ہٹ جا، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار کر کے ہلاک کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر ایمان والے اپنے باپ کو کبھی پلٹ کر کے جواب نہیں دیا، بلکہ صبر کرتے رہے، اس لیے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر ماں باپ کی جو فضیلت بیان کی گئی، حضور نے تو صاف فرما دیا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم۔ اگر تم ان کو راضی کرو گے، خدمت کر کے ان کو راضی کرو گے، تمہارے لیے وہ جنت بن جائیں گے، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے بارے میں فیصلہ سنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ساتھ میں لیا اور گھر آئے۔ گھر آ کر کے حضرت اسماعیل کی والدہ سے فرمایا کہ دیکھو، اسماعیل کو نیا جوڑا پہناؤ، اسماعیل کو نیا کپڑا پہناؤ، میں بہت بڑے دوست سے ملانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، بہت بڑے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوست کہا، اس لیے کہ اللہ نے یہ لقب دیا خلیل اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں بہت بڑے دوست سے ملانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں لے کر کے چلے۔ جہاں پر حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ متعین تھی، ساتھ میں چھری رکھا اور ذبح کرنے کے لیے لے کر کے چل پڑے۔ اب راستے میں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ ابراہیم، ایک خواب تم دیکھے تھے، خواب کی بنیاد پر اپنی اکلوتی اولاد کو جو تمہاری نور نظر ہے، تمہارے لخت جگر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو قربان کرنے جا رہے ہو، ایک خواب کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا جو حکم مجھے ملا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مار کر کے شیطان کو وہاں سے بھگایا۔ اس کے بعد پھر وہ شیطان ناکام ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے برگزیدہ بندے تھے. اگر حضرت حاجرہ کے حالات دیکھو، حضرت اسماعیل کی زندگی کو پڑھو، حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھو، ہر جگہ پر انہوں نے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہر موقع پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، قربان کرنے کے لیے. شیطان آ کر کے بہکانے لگا. حضرت اسماعیل نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فخرج فإنک رجیم، شیطان مردود تو نکل جا، تو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس آیا. جب وہاں سے ناکام ہوا، حضرت حاجرہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ حاجرہ تم جانتی ہو کہ ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ، ان کو معلوم نہیں تھا. حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ بہت بڑے دوست سے ملانے کے لیے اسماعیل کو لے کر کے گئے. اب شیطان وہاں جا کر کے کہتا ہے دوست سے ملاقات کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں. تو شیطان نے جب یہ بات کہی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اسماعیل ہمارا نور نظر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، لختے جگر ہے. کوئی باپ جس نے اتنی مدتوں تک اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے؟ اب شیطان یہاں پر کہتا ہے کہ ہاں معاملہ ایسا ہی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے قربانی کا حکم دیا. حضرت حاجرہ رونے لگی. حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی، رونے لگی. اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، میرے بیٹے کو قربان کر دیا جائے گا. حضرت حاجرہ رو کر کے کہتی ہیں پروردگار عالم، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے ابراہیم نے، میرے سرتاج نے مجھے خبر نہیں دی کہ آج میں اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. شاید انہوں نے اس لیے خبر نہیں دیا کہ اگر مجھے اطلاع کر دیں گے میں قربانی میں رکاوٹ بن جاؤں گی، میں ان کے لیے رکاوٹ بن جاؤں گی. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، اگر حضرت ابراہیم مجھے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے، میں بھی اسماعیل کے ساتھ میں چلتی، میں بھی ابراہیم کے ساتھ میں چلتی. جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے لگتے میں اپنے لختے جگر کا پیر پکڑ لیتی، اپنے لختے جگر کا سر پکڑ لیتی تاکہ ان کو قربانی کرنے میں آسانی ملے. میرے بھائیو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو قربان کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، پورے عالم کون و مکان پر حیرت تاری تھی، زمین ششدر تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ محو تصور بنا ہوا تھا، آسمان پر ہلچل مچی ہوئی تھی. حفیظ جالندری نے اس کی منظر کشی کی ہے. زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے اپنے لخت جگر کو، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ. نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو امتحان لے رہا تھا. جان لینا مقصود نہیں تھا، قربانی کرنا مقصود نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تین مشکل امتحان سے گزر چکے تھے، یہ چوتھا امتحان تھا ان کی زندگی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو آزمانا چاہ رہا تھا. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل ایک جانور لے کر کے جاؤ، میرے اسماعیل کو وہاں سے نکالو اور ان کی جگہ پر اس جانور کو لٹا دو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. میرے خلیل، میرے دوست، میرے ابراہیم، تم نے آج خواب کو سچ کر دکھایا، اور یہ قربانی جسے تم نے کیا ہے مجھے اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ آج 5,500 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، تب سے لے کر آج تک قربانی کی جا رہی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے پیغمبر، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے اور وعید اور سرزنش بھی جاری کر دیجئے، من وجد ساعتن لئن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس سنت ابراہیمی کو ادا نہ کریں، ادائے خیلی کی پیروی نہ کریں، میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی پیش کی تھی. آج تو ہمارے لیے کوئی قربانی نہیں ہے.
میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی ناراضگی کا ان کے سلسلے میں اظہار فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ قربانی کی تاریخ ہے جسے آج تمام کے تمام مسلمان اس قربانی کے عظیم فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشتوں کو رشتہ داروں کو، اعزاء اقرباء کو کھلا دیں، یہی قربانی کا مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کو کتنا پورا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اسی طرح اس امت کو بھی آزماتا ہے، اور ہر سال یہ موقع دیتا ہے کہ دیکھیں کون سا میرا بندہ ہے جو محبت کرتا ہے مجھ سے اور میرے حکم پر اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پیغام یہ ہے، مقصد یہ ہے قربانی کا کہ جس طرح تم نے اپنے مال کی قربانی پیش کر دی، اپنے جانور کی قربانی پیش کر دی، اسی طرح حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے جب بھی قربانی کی ضرورت پڑے، تمہارے سامنے مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جان کی قربانی کی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں جان کو لگاؤ، وقت کی قربانی کی ضرورت پڑے اپنے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دو۔ یہ قربانی کا مقصد یہی ہے، قربانی کا پیغام یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کے خلاف نفس جس کام کو ہمیں کہے ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، غلط کام کے لیے جو آمادہ کرے ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اسے قربان کر دینا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہی قربانی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔